وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا تحت هذا الكساء من فضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام عزم الله فزنا وسعدنا وكذلك وشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام عزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ملتمس ہوں سوز و سلام کے لیے جناب کاظم رضا جعفری صاحب. سچی خوشی حسین سے ڈال دینا یا نہ یہ آپ کی دلوں نگاہ کی سچی خوشی حسین سے ہے. اگلی میں جی رہا فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو.
सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। ये थे ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम कंबर। मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब वहीदुल हसन साहब से तशरीफ लाएं। और दीन की डूबती हुई सांसों को बका मिलती है। इतना वक्त नहीं कि चलो कि तवज्जो कर या नारा मार या सलवात पढ़, जिन्हें तवज्जो कर उन्होंने मेहरबानी, जिन्हें नहीं है उन्होंने भी मेहरबानी। दर ज़हरा से ज़माने को हया मिलती है और दीन की डूबती हुई सांसों को बका मिलती है। जिसकी दहलीज पे झुकने से मुझे रोकते हो, उसकी चौखट से फरिश्तों को ग़िज़ा मिलती है। मेरे पास जी दरे ज़हरा से चलो होंदा तवज्जो उसी किसे दीजिए। बिस्मिल्लाह। दरे ज़हरा से ज़माने को हया मिलती है और दीन की डूबती हुई सांसों को बका मिलती है। जिसकी दहलीज पे झुकने से मुझे रोकते हो, उसकी चौखट से फरिश्तों को ग़िज़ा मिलती है। समझ नहीं आता मुझे वो अक्ल का अंधा, समझ नहीं आता मुझे वो अक्ल का अंधा। मोहम्मद सलावत। नाता सजाद है, नाता सजाद है, ताज़ियाँ सिमर के नातवा सजाद है, ताज़ियाँ सिमर के नातवा सजाद है। सलवात पढ़ो बाबा ने बुलाना। सलवात पढ़ियो इबादत है जन बिचला शरीक भी शरीक है, एक मिल के बाबा ने बुलाना। सलवात पढ़ो। ढठा पलदा ताक बतूल उते हुसैनियत की फिजा तो है ना, हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये। खुद पे क्या आपके समातों की नज़र मेरी भी एक सलावत पढ़ दीजिए। मैं हूँ सजाद मेरा इस हिदायत की सदी। सलामत है सैयदा शायद मिल गया। हाय मैं हूँ सजाद मेरा इसमें हिदायत की सदी। मेरा गलियाल है आदिल मेरा ददियाल दी, और कोई हम पल्ला नहीं कोई नहीं मेरा मसीह। गौर से सुनना के है मेरी जिस कदर
حق نے وہ سب لیکن آپ حضرات کی جب ہم محبت دیکھتے ہیں یقین مانی ہمیں پڑھنے کا یہ مزہ آنے لگتا ہے. آپ لوگ ہمارا سلامت رکھے, ہمارا بھائی رکھے, جو خواہش دل میں جو دعائیں آگے کرنے جائز کرے اسی سزا کے سب کے تمام دعاؤں کو قبول کرے. آزان محمد علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے, علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے, علی سے دیر ہو گئی ہے. میں چند اشعار منتبت کے پڑھوں گا, اس کے بعد میں دو تین اشعار پیش کروں گا. جب بھی قلم اٹھاتا ہوں میں اس دعا کے ساتھ, جب بھی قلم اٹھاتا ہوں میں اس دعا کے ساتھ, ہر شعر متصل ہو حدیث کے ساتھ, ہر شعر متصل ہو حدیث کے ساتھ, تب منقبت کے پڑھنے کا کچھ اور لطف ہے, تب کے پڑھنے کا کچھ اور لطف ہے, بیٹھوں بیاض لے کے در مصطفیٰ کے ساتھ, بیٹھوں بیاض لے کے در مصطفیٰ کے ساتھ, تا حشر ساتھ ساتھ ہے قرآن و اہل بیت, تا حشر ساتھ ساتھ ہے قرآن و اہل بیت, رکھتا ہوں جان نماز میں فرش عزا کے ساتھ, رکھتا ہوں جان نماز میں فرش عزا کے ساتھ. انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں قبلہ علامہ پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی صاحب سے تشریف لائیں, خطاب فرما کر اجر رسالت ادا فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامخ المنير، ذي الجلال البازخ العظيم، ذي الملك الفاخر القديم، مالك الأملاك مفلك الأفلاك، مسخر الشمس والقمر، مكبر الليل والنهار، مكبر النهار على الليل، قاسم كل جبار عنيد، مهلك كل شيطان مريد، رب الجنة والناس، رب العالمين. لا يصبره صراخ المستصرخين، لا يبرمه إلحاح الملحين، العصيم للصالحين، موفق للمفلحين، مولى الأعلمين، أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين، هو أصدق الصادقين وقوله الحق، لأنه هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صلوات. قرآن مجید کا 47واں سورہ سورہ مبارکہ محمد 28ویں اور 29ویں آیت باقی ہدایت. اللہ نے اس دنیا سے سب کو جانا ہے نا، کچھ دنیا سے جانے والے کچھ لوگوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جب دنیا سے جائیں گے تو کیسے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے تو کیسا، یہ کچھ لوگ
ہر دور کے کچھ لوگ ہر زمانے کے کچھ لوگ قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ہر زمانے کے کچھ لوگ اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا سے کیسے جائیں گے؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ دیکھو ان کچھ لوگوں کے لیے یہ موت کا وقت ایسا ہوگا توفتہم الملائکہ کہ جب ملائکہ فرشتے ان کچھ لوگوں کو موت دیں گے وفات دیں گے ان کے بدن سے روح کو نکالیں گے تو روح کو نکالتے ہی فرشتے کیا کریں گے؟ آیت آگے بڑھیے یہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی روح کو نکالتے ہی فرشتے کیا کریں گے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم روح کے نکالتے ہی فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت ہے نا سب کو یاد ہے تیسرا سورہ 185 آیت اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کا ترجمہ مکمل کرنے سے پہلے وہ بات عرض کر دوں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقہ ذائقہ کے بعد موت یہ کچھ لوگ کیسے جائیں گے فرشتے انہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر روح کے نکلتے ہی انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے جانا تو سب کو ہے لیکن اللہ نے کیا شان ہے اس کی حکمتوں کی یہ کلام اللہ اس اللہ کا کلام ہے جو کلام کا خالق ہے ایک ایک لفظ اپنے مقام پر قرآن مجید کا ایسا ہے جو اس کی حکمتوں کے مطابق ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کل نفس کے بعد فرما دیتا کہ ہر ایک کے لیے موت ہے موت نہیں ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے موت کا ذائقہ ہے ذائقے کا مطلب یہ ہے اگر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ ایک ہی طرح اس دنیا سے جاتے تو اللہ لفظ موت رکھتا ذائقہ نہ رکھتا ذائقہ رکھنے کی دلیل یہ ہے کہ ہر ایک کی دنیا سے جانے کا مختلف طریقہ ہے ذائقہ ہر ایک کے دنیا سے جانے کا مختلف ذائقہ ہے صرف لفظ موت نہیں ذائقہ اچھا یہاں میں رکتا نہیں ذائقے کی بنیادی طور پر دو ہی صورتیں ہیں نص معصوم کے ذہن میں گفتگو ہے ذائقہ یا تو تلخ اور کڑوا ہوتا ہے یہ شیریں اور میٹھا ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہ موت کو شیریں اور میٹھا پائیں گے ہمارے پیشوا تو بہت بلند ہیں ہمارے پیشوا تو بہت بلند ہے ہمارے پیشواؤں کے بچوں کی شان یہ ہے پوچھا جاتا ہے قاسم موت کو کیسا پاتے ہو تو قاسم کہتے ہیں احلى من العسل شہد سے بھی زیادہ میٹھا مومن اور متقی کے لیے موت شیریں ہے موت میٹھی ہے
पता ही नहीं लगता कैसे चला गया। मौत तल्ख है, मौत का जायका कड़वा है। किसके लिए? मुशरिक के लिए, काफिर के लिए, मुनाफिक के लिए। मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, इनके लिए नस्से मासूम है कि मौत का जायका तल्ख है, कड़वा है। एक एक जुमले में अर्ज कर दूं कि किन के लिए मौत का जायका कड़वा और तल्ख है? मुशरिक, काफिर और मुनाफिक। एक एक जुमले में बता रहा हूँ, मुशरिक किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं, मुनाफिक किसे कहते हैं। जिनके लिए मौत का जायका इंतहाई तल्ख और कड़वा है, मुशरिक उसे कहते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर हो, काफिर उसे कहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर हो, और मुनाफिक उसे कहते हैं जो अली की मुनकिर हो। आयत का अगला जुज़ पढ़ूंगा तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी। ये तो 28वीं आयत है ना सूरह मोहम्मद की, अब 29वीं आयत भी पढ़ रहा हूँ, उससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह इस आयत में न किसी मुशरिक का जिक्र कर रहा है, न किसी काफिर का जिक्र कर रहा है। ये बात तय हो जाएगी आयत के तर्जुमे से कि अल्लाह इस आयत में मुनाफिक का जिक्र कर रहा है। फिर आयत सुने, तो कैफा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु, क्या हाल होगा तुम्हारा जब फरिश्ते तुम्हें मौत देंगे। यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, तुम्हारी रूह के निकालते ही तुम्हें तुम्हारे चेहरों पर और तुम्हारी पुश्तों पर तुम्हें मारते हुए ले जाएंगे। अब अल्लाह ने बताया कि ये फरिश्ते इन लोगों को मारते हुए क्यों ले जाएंगे। मैं नहीं बता रहा, मेरी बात नहीं है, अल्लाह आयत में बता रहा है। तर्जुमा देख लीजिएगा जाकर। अल्लाह आयत में बता रहा है कि अल्लाह फरमा रहा है कि वजह क्या है, इनके मुंह और इनके पुश्तों पर, चेहरों और पुश्तों पर फरिश्ते मारते हुए क्यों ले जाएंगे। आयत आगे बढ़ी, अल्लाह बता रहा है इसीलिए ले जाएंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबअू मा अस्खत अल्लाह, फरिश्ते इन्हें मारते हुए इसलिए ले जाएंगे कि इन्होंने उन पेशवाओं की पैरवी की होगी जिन पेशवाओं से अल्लाह बेजार है। इन्होंने इन्हें मार क्यों पड़ेगी मौत के बाद, मारते हुए जहन्नम तक क्यों ले जाएंगे। इन्होंने उन पेशवाओं की इत्तिबा की होगी मा अस्खत अल्लाह, जिनसे अल्लाह बेजार है, जिनसे अल्लाह बेजार है। बेजार का मतलब अल्लाह ने जिन्हें पसंद नहीं किया, अल्लाह जिन्हें अपने से दूर रखता है, अपने से जिस पेशवा को दूर रखा जाए, नहीं, अपने दिल से जिस पेशवा को निकाल दिया जाए उसे कहते हैं तबर्रा।
اللہ ان سے بیزار ہے. بیزار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے ناراض ہے. اللہ انہیں قریب نہیں کرتا. اللہ انہیں دور کرتا ہے. اللہ انہیں جہنم میں ڈالتا ہے. بیزار کا مطلب ہی یہ ہے. ہم جو تبرہ کا مطلب ہے نا مسلک تشیع میں، نعوذ باللہ، تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہتے نہیں. تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے رسول نے اپنی محفل سے اٹھا دیا اسے اپنے دل سے نکال دیا. شبیر کا دشمن جو کبھی تخت تھے، شبیر کا دشمن جو کبھی تخت نشین تھے، آج پس دام و گما تک نہیں ملتے. زندہ ہیں تو لعنت کے فصیلوں میں منقید، مر گئے تو قبروں کے نشان تک نہیں ملتے. نعرہ حیدری. اچھا، اب اس آیت میں ایک بات بتائی، اللہ ان سے بیزار ہے. جن سے اللہ بیزار ہے انہیں اپنے دل سے نکال دو. جسے اپنے دل سے جن پیشواؤں کو نکال دو اسی کو مسلک تشیع میں تبرہ کہتے ہیں. برا بھلا نہیں کہتے ہم، دلوں سے نکال دو. ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں. ہم دلوں سے نکال کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ پہلی آیت ہے نا. اب آیت کا اگلا جز دیکھیں. ان لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے مارتے ہوئے اسی لیے لے جائیں گے کہ انہوں نے ان پیشواؤں کی اتبعو، ان سب نے اتباع کی ہوگی، پیروی کی ہوگی ان پیشواؤں کی، ما اسخط اللہ، جن سے اللہ بیزار ہے. اب آیت کا اگلا جز دیکھیں. اور کیوں انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے؟ اب دوسری وجہ اللہ بتا رہا ہے. انہیں مارتے ہوئے کیوں لے جائیں گے؟ دوسری وجہ آیت آگے بڑھی. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، وَكَرِهُ دوسری وجہ اللہ بتا رہا ہے. فرشتے مارتے ہوئے کیوں لے جائیں گے؟ انہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی ہوگی جن سے اللہ بیزار ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، انہوں نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا ہوگا. آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا ہوگا. جن سے دیکھیے، جن سے اللہ بیزار ہے ہمیں ان سے کوئی کام ہی نہیں، ہم ان کا نام ہی نہیں لیتے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کا نام لینے کی. یہ ممبر بنا ہی نہیں ہے ان کے نام کے لیے. پہلی بات ان میں یہ ہوگی کہ اللہ ان سے بیزار ہے، ان کے پیشواؤں سے، ان پیشواؤں سے جن کی انہوں نے دنیا میں پیروی کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ کی رضا سے انہوں نے کراہت کی اور بغض رکھا. اب ہمیں اس سے تو مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ان سے بیزار ہے. میں نے عرض کیا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے مطلب ضرور ہے کہ کرے وہ رضوان ہو. انہوں نے اللہ کی رضا سے بغض رکھا. ہمیں قرآن میں تلاش کرنا پڑے گا
کہ اللہ کی رضا کیا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس سے بغض رکھا۔ تو سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے نفس خرید لیا رضا لے لی۔ رضائے الہی کا نام علی ہے۔ رضائے الہی کا نام علی ہے۔ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے جو علی سے بغض رکھے گا اسے فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ جو علی سے بغض رکھے گا فرشتے اسے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ صرف علی کے بغض والے کو فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے، اس کا کیا حشر ہوگا جو علی سے جنگیں کرتا رہا۔ جن میں یہ دو باتیں پائی جائیں کہ وہ ان کی اتباع کرتے ہوں جن کے پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے، ان کو فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ جو علی سے بغض رکھتے ہوں گے، جو رضائے الہی سے بغض رکھتے ہوں گے، جو اللہ کی رضا سے جنگیں کرتے ہوں گے، جو اللہ کی رضا کو جھٹلاتے ہوں گے، انہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ ایک بات کیا ہوگی؟ اب آیت کا آخری جز، یہ مشرک اور کافر کا ذکر نہیں ہے۔ اب آیت نے بتایا کہ نہ مشرک کا ذکر ہے نہ کافر کا ذکر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آیت بتا رہی ہے کہ ان دو وجوہات کی بنا پر فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اب آیت نے بتایا صرف مارتے ہوئے نہیں لے جائیں گے، اب آیت بتا رہی ہے یہ مشرک نہیں ہے، آیت بتا رہی ہے یہ کافر نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آیت میں لفظ ہے ان کو ان دو وجوہات کی بنا پر مارتے ہوئے لے جائیں گے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ کافر نہیں۔ کیوں؟ آیت نے بتایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ہوا یہ ہے انہوں نے بہت عمل کیے تھے لیکن انہوں نے بہت نیک عمل کیے تھے، لیکن ان دو وجہوں سے اللہ نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیے۔ عمل کرنے والا کافر نہیں ہے، جو عمل کرے وہ مشرک نہیں ہے، عمل مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن اپنے اعمال پر فخر نہ کرو، پہلے عقیدے درست کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں، رات دن کی محنتیں تباہ ہو جائیں، رات دن کی عبادتیں ختم ہو جائیں، اللہ انہیں حق کر لے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا یہ دو وجوہات میں یہ نہیں دہراتا۔ اچھا، اب تیسری وجہ جس سے عمل ضائع ہوتے ہیں، یہ دو وجوہات سامنے آپ کے سورہ الحجرات، قرآن مجید کو 49واں سورہ، دو آیتیں ابتدائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، دیکھو کسی مرحلے میں، کسی وقت، کبھی بھی میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اگر تم کسی بھی مرحلے میں میرے رسول سے کسی بھی مقام پر، وقت کی قید نہیں، مقام کی قید نہیں، کسی بھی مقام پر اگر تم میرے رسول سے آگے بڑھ گئے، اللہ کیا فرماتا ہے دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا
ایک تو رسول سے آگے نہ بڑھنا، دوسری بات کیا ہے، یہ جملہ اب جو میں ان آیتوں کو پیش کروں گا یہ خصوصاً بچوں اور نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ میرے اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں۔ اب دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ دیکھو رسول سے آگے نہ بڑھنا کسی بھی وقت، اور کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے میں رسول سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور رسول سے ایسے باتیں نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا رسول سے ایسے باتیں نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے ایسے باتیں نہ کرو، یہ رسول تم جیسا نہیں ہے۔ فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض۔ اب سنیں وہاں تھا فأحبط أعمالهم، اب یہاں کیا فرمایا؟ ولا تجهروا له بالقول۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اگر تم رسول سے آگے بڑھے کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے میں، اگر تم رسول سے آگے بڑھے یا رسول سے تم نے اپنی آواز کو بلند کیا، تمہیں اے مسلمانوں، یہ بھی مشرک کافر کا ذکر نہیں، مشرک کافر کا ذکر نہیں، اے مسلمانوں تمہارے ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو حق کر دے گا، ضبط نہیں، حق کر دے گا۔ ضبط وہ چیز کی جاتی ہے جو واپس کی جا سکے، اور حق کا مطلب یہ ہے کہ بس ضائع ہو گئے اب واپس نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھو بڑا خیال رکھنا، رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، رسول سے اس طرح باتیں نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کسی بھی مرحلے میں کسی وقت کی قید نہیں، رسول کے آگے مت جانا، رسول کی اقتداء میں رہنا، رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اب جو رسول کے سامنے بلند آواز سے بولا، جو رسول سے آگے بڑھا، اس کے آیت نے بتا دیا جتنے بھی اس نے اعمال کیے وہ ضائع ہو گئے۔ جو رسول سے آگے بڑھا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب میں نہیں بتاتا، آپ دیکھ لیں کس نے جرأت کی رسول سے آگے بڑھ کر، کس نے جرأت کی رسول سے آگے بڑھ کر، اور کہا گیا کہ اس نے رسول کو نماز پڑھائی۔ اچھا اب میں جملہ سماعتوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں بچوں اور نوجوانوں کے، توجہ کریں، توجہ کے قابل بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے رسول سے آواز بلند نہ کرو، اللہ فرماتا ہے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نماز میں تو دونوں باتیں ہوتی ہیں، پیش نماز کی آواز بھی بلند ہوتی ہے، اور پیش نماز مقتدیوں کے آگے بھی ہوتا ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں جو بچے محفوظ کریں، جوان اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، آگے کھڑے ہوئے تو یہ کیسی نماز ہے؟ رسول کے آگے کھڑے ہوئے کیسی نماز ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں جملہ سن، کیسی نماز ہے یہ کیسی نماز ہے؟ تمہیں پتہ نہیں؟ پھر دہراؤں گا جملہ، اس لیے کہ اگلا جملہ ہی اتنا اہم ہے۔ بھئی یہ کیسی نماز ہے؟ خود تو آگے کھڑے ہو، درود پیچھے والوں پہ بھیج رہے ہیں۔
گئی. اللہ کی رضا سے بغض رکھا، اعمال ضائع. اللہ کے رسول سے آگے بڑھے، اعمال ضائع. اللہ کے رسول سے آواز بلند کی، اعمال ضائع. اب سورہ مائدہ 5واں سورہ، پھر دیکھیے گا حبطہ احبطہ، پھر اس لفظ کو دیکھیے گا اعمال کے ساتھ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا ہے جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے میں فقط حبط عملہ، اس کے سارے عملوں کو میں حبط اور ضائع کر دوں گا. آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کون؟ من یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ضائع ہیں. اگر کوئی کل ایمان کا انکار کرے، جس کی راہوں میں حسینیت کا خون ماں کے مقدس دودھ کی طرح بل ہو کر گردش کر رہا ہے، جس کے پاس جتنی آواز ہے صرف کر کے دونوں ہاتھ اوپر بلند کر کے نعرہ حیدری. اچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے حضرت علی؟ یہ کون ہے کل ایمان؟ جلدی بات عرض کرو. رسول اکرم اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا رسول نے پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ جواب ملا کہ علم نہیں کہاں ہے. اب رسول اکرم باہر آئے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم میں سے کسی نے علی کو دیکھا ہے؟ کسی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا. سب نے یہ رسول کو جواب دیا ہم نے نہیں دیکھا. اب رسول نے ارشاد فرمایا جو تم سب میں سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا جو تم سب میں سے سب سے پہلے علی کو تلاش کر کے لائے گا وہ جو مانگے گا میں دوں گا. سارے رسول کے ساتھی چلے علی کو تلاش کرنے کے وہ ملے گا جو ہم مانگیں گے. سارے چلے، لیکن سارے قدموں پہ چلے. سلمان معرفت کے راستوں پہ چلے. سب سے پہلے حضرت سلمان محمدی نے علی کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہا مولا گواہ رہیے گا میں نے سب سے پہلے آپ کو تلاش کیا. تو علی نے تبسم فرمایا اور تبسم فرما کر ارشاد فرمایا سلمان دیکھو رسول سے جنت نہ مانگنا، رسول سے دولت نہ مانگنا، رسول سے کوئی اور شے نہ مانگنا. بس سلمان جب رسول ممبر پر ہوں تو رسول کو وعدہ یاد دلانا کہ آپ نے فرمایا تھا جو میں مانگوں گا وہ آپ دیں گے. اور جب سارے ساتھی موجود ہوں ان کے سامنے رسول سے مانگنا. رسول ممبر پر گئے، کیا مانگنا؟ اے سلمان رسول سے یہ پوچھنا یا رسول اللہ جب آپ معراج میں گئے تھے تو آپ میں اور اللہ میں 3000 باتیں ہوئی تھیں. آپ نے 2000 باتیں تو امت کو بتا دی، 1000 باتیں نہیں بتائیں. سلمان رسول سے پوچھنا وہ 1000 باتیں کیا ہیں وہ بتائیں. اب مسجد میں رسول ممبر پر ہیں، سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 3000 باتیں آپ میں اور اللہ میں ہوئی تھیں، آپ نے 2000 باتیں تو امت کو بتا دی، ایک بات نہیں بتائی، 1000 باتیں نہیں بتائیں. وہ 1000 باتیں بھی بتائیں. تو سلمان نے جب رسول سے کہا وہ 1000 باتیں بتائیں تو رسول نے فرمایا سلمان بس اتنا سمجھ لو کہ ان 1000 باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علی کی محبت عبادت ہے. اگلا جملہ اب رسول خاتم کا اگلا جملہ رسول نے فرمایا 1000 باتوں کا تلخیص اور خلاصہ یہ ہے کہ علی کی محبت عبادت ہے. اور پھر رسول فرماتے ہیں سلمان اگر میں ان 1000 باتوں میں سے، لائق توجہ جملہ ہے اور سند کے ساتھ موجود ہے، رسول فرماتے ہیں اگر میں ان 1000 باتوں میں سے چند باتیں بھی بتا دوں، اگر میں ان 1000 باتوں میں سے چند باتیں بھی بتا دوں تو
تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر علی کی عبادت کرنے لگے. لیکن اب دیکھیں حضرت علی بھی بیٹھے تھے, ساتھی بھی بیٹھے تھے. جیسے رسول نے یہ فرمایا کہ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ علی کو سجدہ کرنے لگیں گے, علی نے کیا عمل کیا؟ جب رسول کے اس فرمان کے فوراً بعد بلا فاصلہ علی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے, اور سجدے میں گر کر علی نے بتایا میں اللہ نہیں ہوں, اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. ان پیشواؤں کی اتباع نہ کرو جیسے اللہ رضا ہے, اللہ کی رضا سے بغض نہ رکھو, رسول سے آگے نہ بڑھو, رسول کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ کی رضا سے نفرت نہ کرو, اللہ کی رضا سے کراہت نہ کرو, اللہ کی رضا سے بغض نہ کرو, رضا الہیہ سے بغض نہ کرو. رضا الہیہ, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا کیسے معلوم ہو, کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کا بدن تو ہے نہیں, اللہ کا جسم تو ہے نہیں, اور رضا اور ناراضگی کا علم ہوتا ہے حالات سے, کیفیات سے, تغیرات سے, تبدیلیوں سے. کوئی تبدیلی ہو کسی میں تو پتہ چلتا ہے یہ راضی ہے, تو تغیر ہو کسی میں تو پتہ چلتا ہے یہ ناراض ہے. اب ہم کیسے پتہ کریں اللہ کی رضا؟ اللہ کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. دیکھیں اللہ نے خود فرمایا, اب یہاں 3 باتیں عرض کر کے بس انہیں نتیجے تک لے جاؤں. اللہ نے خود فرمایا لیسا کمثلہ شیء. کیا فرمایا؟ اللہ کسی شے کے مثل نہیں ہے. اللہ کسی شے کے مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ شے ہے ہی نہیں, وہ تو شے کا خالق ہے. اچھا ایک بات, اللہ شے نہیں ہے, شے کا خالق ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات, اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی, شے اور اشیاء کا لفظ ملتا ہے. معصوم فرماتے ہیں ان اللہ خلق جمیع الاشیاء, اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا. اشہدنا علی جمیع الاشیاء, تو معصوم فرماتے ہیں اللہ نے تمام اشیاء کی تخلیق پر ہم محمد وآل محمد کو عینی گواہ بنایا. یعنی یہ جتنی بھی اشیاء ہیں یہ شے ہیں, چاہے لوح ہو, قلم ہو, انسان ہو, سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہوں, زمین, آسمان, جن, فرشتے, سب کیا ہیں؟ سب پر لفظ شے کا اطلاق ہے. ابھی 3 باتیں عرض کر کے بس گفتگو نتیجے تک لے جاؤں. اللہ شے نہیں, اس پر لفظ شے کا اطلاق نہیں ہوتا. کوئی شے اس کے مثل ہو کیسے سکتی ہے؟ وہ تو شے کا خالق ہے, ٹھیک ہے. اچھا مخلوقات تمام شے ہیں, ہر خلق پر, ہر مخلوق پر لفظ شے کا اطلاق ہوگا, وہ شے کہلائے گی. ایک اللہ خالق
ہر مخلوق شے. اب سنیں یہ بات طے ہوئی. کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہ شے کا خالق، ہر مخلوق پر لفظ شے کا اطلاع. ہر مخلوق شے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے بڑھو. معصوم کا فرمان. معصوم فرماتے ہیں ان اللہ خلق انوارنا من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیت من السورہ والسورہ من الیاقوت والیاقوت من امر کن والامر کن من لا شے واللا شے من المشیت انظر الینا نحن مشیت اللہ. ترجمے کی ضرورت ہی نہیں، اربابیل تشریف فرمائے. لیکن بات کیا طے ہوئی؟ اللہ شے کا خالق، ہم سب شے. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلْيَقُولْ مِنْ أَمْرِ كُنْ وَالْأَمْرُ كُنْ مِنْ لَا شَيْءٍ. امر کن بنا لا شے سے. لا شے من المشیت، مشیت بنی لا شے سے. یہ مشیت بھی ہے، لا شے بھی ہے. یہ 14 اللہ کی مشیت ہے. اللہ شے کا خالق ہے، ہم شے ہیں. یہ لا شے ہیں. ہم شے ہیں، یہ لا شے ہیں. مسلمانوں سوچو، جب ہم شے یہ لا شے، تو شے لا شے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ سنیں بس شے اور لا شے کو کیسے پتہ چلے کہ رضا الہی کیا ہے؟ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیسے پتہ چلے؟ اللہ خالق ہے، ہم شے، یہ لا شے. اب شے کو دیکھیں سورہ القمر، قرآن مجید کا 54واں سورہ. اللہ شے کے لیے فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. قدر، قدر جو ہے نا بڑا عجیب لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے میں مترجمین کو بڑی دشواری ہوئی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو، شے کا ذکر کر رہا ہے اللہ. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو قدر سے خلق کیا. دیکھیے ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ آ کر ہم جو زبان بولتے ہیں، ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں ممکن ہی نہیں. بشر کی ایک زبان ہو، دوسرے بشر کی دوسری زبان ہو، ممکن ہی نہیں کہ اس کا ترجمہ کیا جا سکے. بس مفہوم ادا کر دیا جاتا ہے، ترجمہ ممکن نہیں ہے. یہ تو بشر کی ہے زبان، تو بشر کا کلام ہے، تو خالق کا کلام کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ عرض کر دوں، ضمناً بات آ گئی کہ ہم کلام اللہ میں نماز کیوں پڑھتے ہیں. بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں. ہمارا کیا ہے؟ کلام بشر. وہ کیا ہے؟ کلام اللہ. کتنا فرق ہے کلام اللہ میں اور کلام بشر میں؟ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں نا، ہر ایک دو جملے کہنے کے بعد میں ایک جملہ کہوں، اور پھر ایک جملہ کہنے کے بعد وہی جملہ دوہرا دوں، پھر ایک جملہ کہنے کے بعد پھر وہی جملہ دوہرا دوں، پھر ایک جملہ کہنے کے بعد پھر وہی جملہ دوہرا دوں، پھر ایک جملہ کہنے کے بعد پھر وہی جملہ دوہرا دوں. آپ کی طبیعتوں پر کتنا ناگوار گزرے گا. یہ ہے بشر کا کلام. اور اللہ ہر ایک جملے کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
اچھا لگتا ہے، یہ ہے کلام اللہ۔ کسی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں ممکن نہیں، تو کلام اللہ کا ترجمہ دوسری زبان میں کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اللہ نے، چونکہ کلام اللہ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے کسی زبان میں، اس لیے اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنی اردو یا کسی اور پنجابی یا کسی اور زبان میں نماز پڑھو۔ اللہ نے کہا نہیں، کلام اللہ میں نماز پڑھنی ہے، اسی لیے کہ تم اپنی زبان میں ترجمہ ہی نہیں کر سکتے، نماز پڑھو کلام اللہ سے، دعائیں کر لو اپنی زبان میں۔ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا۔ اچھا میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو ہے رضا الہیہ، جہاں رضا الہیہ ہوگی وہاں جنت ہوگی، جہاں بغض ہوگا اللہ کی رضا سے وہاں جہنم ہوگا۔ رضا الہی کیسے پتہ چلے؟ وہ تو کیفیت کا نام ہے، کیفیت سے پتہ چلتی ہے، حالت سے پتہ چلتی ہے، تغیر سے پتہ چلتی ہے، تبدیلی سے پتہ چلتی ہے۔ پھر ذہن میں رکھیں، اللہ شے کا خالق، مخلوق شے، یہ لا شے۔ اچھا 2 آیتیں سنیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ سورہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ۔ ابھی آیت پہ دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شے ہلاک ہونے والی ہے۔ شے ہلاک ہونے والی ہے اور لا شے کو مستثنی کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ الا وجہ، جس پر شے کا اطلاق ہو وہ ہلاک، ٹھیک ہے، اور الا وجہ اس کا وجہ باقی، میں ترجمہ نہیں کر رہا وجہ کا، اس کا وجہ باقی، یہ وجہ جو باقی ہے نا یہ ہے لا شے۔ دوسری آیت سنیں، 55واں سورہ، سورہ رحمان، معروف آیت ہے، اس میں بھی کلی اللہ نے دیا، کل من علیہا فان، کل جتنی اشیاء، من کا تعلق شے سے، جتنی اشیاء سب فنا ہونے والی ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا الا وجہ، یا سورہ رحمان میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے گا، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ وجہ، واو جیم ہے وجہ، میں نے اب تک ترجمہ نہیں کیا وجہ کا، سب فنا ہو جائے گا، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ وجہ، اللہ کی رضا اور ناراضگی کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی رضا ناراضگی کیسے پتہ چلے؟ اللہ کا تو بدن نہیں ہے، اللہ کا تو چہرہ نہیں ہے، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، اللہ میں تو کوئی کیفیت نہیں ہے، اللہ میں تو کوئی تغیر نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی حالت نہیں ہے، اللہ کے بارے میں تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا وہ کیا ہے، بس اتنا ہے کہ وہ ہے، وہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے، وہ خالق ہے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا ان 2 آیتوں میں؟ الا وجہ، وجہ باقی رہے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا وجہ باقی رہے گا۔ میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا وجہ کا، واو جیم ہے وجہ، ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، لیکن بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں گا، لیکن ذرا سے وقت کے ساتھ دیکھیں، واو جیم ہے وجہ، وجہ عربی میں جسے وجہ کہتے ہیں اردو میں بھی اسے وجہ کہتے ہیں، عربی میں جسے وجہ کہتے ہیں اردو میں بھی وجہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہی وجہ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے، ٹھیک ہے نا؟
وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے کو، وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرے کو، اردو میں ہم کہتے ہیں یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے چہرے کو. بس اب توجہ مقدور ہے. چہرے کو عربی میں وجہ اس لیے کہتے ہیں، چہرے کو عربی میں وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ چہرہ ہر بدن کی پہچان کی وجہ ہے. وجہ تسمیہ عرض کر رہا ہوں. وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چہرہ وجہ ہر بدن کی پہچان کی وجہ ہے. اگر چہرہ نہ ہو تو پہچانا نہ چاہتا یہ کون ہے. اب آیت کا ترجمہ کریں، اب آیت کا ترجمہ کریں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان کی وجہ ہے. سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان کی وجہ ہے. اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کی پہچان کی وجہ ہے. معصوم سے پوچھا گیا ہم اللہ کی رضا اور ناراضگی کو کیسے پتہ کریں، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو معصوم نے فرمایا انظر الینا نحن وجہ اللہ، ہماری طرف دیکھ لیا کرو، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. ہم جس سے راضی ہیں اللہ راضی ہے، ہم جس سے ناراض ہیں اللہ ناراض ہے. ہم جس سے راضی ہیں اللہ راضی ہے، ہم جس سے ناراض ہیں اللہ اس سے ناراض ہے. میں نام نہیں لیتا کسی کا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ ان 14 میں سے کون کس پر ناراض ہوا. ان 14 میں سے کوئی بھی کسی سے ناراض ہوا ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا کیا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ فنا ہو جائے گا، بس وجہ اللہ باقی رہے گا. اب سنیں سورہ ملک میں اور سورہ زمر اور سورہ مومن، اس کی آیتیں سنیں، 3 آیتیں. سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہ باقی رہیں گے جو وجہ اللہ ہے. اللہ نے فرمایا قیامت کبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کبریٰ میں کیا ہوگا. اللہ ارشاد فرماتا ہے نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض. ایک ایک لفظ کے ترجمے پڑھتے بچوں. نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے جب پہلا سور اسرافیل قیامت میں پھونکیں گے، جتنے جاندار ہیں سب مر جائیں گے. اب آیت آگے بڑھی فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سب مر جائیں گے، وہ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی مشیت ہے. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جو اللہ کی مشیت ہے وہ باقی رہیں گے، باقی سب مر جائیں گے. اچھا سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ قیامت آئے گی نا، سور پھونکنے پر سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی سب مر جائیں گے. صرف سور پھونکنے والا فرشتہ حضرت اسرافیل زندہ ہوگا جنہوں نے سور پھونکا. اب اللہ فرماتا ہے سورہ مومن اور سورہ زمر 39 اور 40 سورہ پڑھ لیجیے. اب اللہ فرماتا ہے پہلی مرتبہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے فرشتے، جن، انسان، ہر جاندار مر جائے گا. الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ کی مشیت ہے.
اور پھر فرمایا سما نفخ اخرى، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ جو اسرافیل سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مر جائے گا. اب کچھ باقی نہیں ہے، اب کوئی جاندار نہیں ہے، اب کوئی زندہ نہیں ہے، حتیٰ کہ موت دینے والا فرشتہ بھی مر گیا ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مر گیا ہے. اب کوئی زندہ نہیں ہے، اب کوئی جاندار نہیں ہے. جب کوئی زندہ نہیں ہوگا اور کوئی جاندار نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہے، سب مر چکے ہیں، اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. جیسا کہ سورہ قاف میں فرماتا ہے 50واں سورہ، افعینا بالخلق الاول، کہ ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں، ہم دوبارہ زندہ کریں گے. لیکن یہ قیامت کا مرحلہ ہے. اب نہ کوئی فرشتہ زندہ ہے، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جاندار ہے، کوئی زندہ نہیں ہے. اب آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اب اللہ ارشاد فرماتا ہے جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا سب مر جائیں گے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے. جب کوئی بھی جاندار نہیں ہوگا، جب کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، تو اب اللہ فرماتا ہے کہ ایک آواز بلند ہوگی، قرآن میں موجود ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی مملکت ہے. پھر ایک آواز بلند ہوگی لمن الملک اليوم، آج کس کی مملکت ہے، آج کس کا اقتدار ہے، آج کس کی حکومت ہے. اور اس آواز کا جواب ایک دوسری آواز دے گی. قرآن میں آیت آئی للہ الواحد القہار، آج خدائے واحد قہار کی مملکت ہے، آج خدائے واحد قہار کی حکومت ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا یہ اپنا رسول اللہ، جب فرشتے بھی سب مر گئے، انسان بھی سب مر گئے، کوئی جاندار زندہ نہیں ہے، تو اللہ کو خود تو یہ زیب دیتا نہیں کہ اللہ خود کہے کہ کس کی حکومت ہے. اللہ کو خود تو یہ زیب دیتا نہیں کہ اللہ خود کہے کہ یہ کس کی حکومت ہے، اور اللہ خود کہے کہ واحد قہار کی حکومت ہے. اللہ کو خود تو یہ زیب دیتا نہیں، یہ اپنا رسول اللہ. پھر جب کوئی زندہ نہیں ہے اور اللہ کو خود یہ زیب نہیں دیتا، تو پھر یہ پہلی آواز بلند کرنے والا کون ہے؟ یہ دوسری آواز میں اس کا جواب دینے والا کون ہے؟ تو معصوم نے فرمایا سن، تو نے قرآن نہیں پڑھا، یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سن سب مر گئے وجہ اللہ باقی ہیں. سن پہلی آواز میرے جد مصطفیٰ کی ہے، جواب میرے جد مرتضیٰ کا ہے. یہ لا شے ہیں، اللہ شے کا خالق ہے. اب جملہ کہہ دوں، یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، اور یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا. جب کچھ نہ ہوگا. یہ تھے، کیا تھا؟
یا وہ تھا یا یہ تھے. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا تھا. فحببت، میں اللہ نے چاہا ان عرفا، مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق، میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کی وجہ سے میری معرفت ہو سکے. اللہ نے خاص مخلوق کو پیدا کیا. اب یہ کچھ نہیں تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ عرش، نہ فرش، کوئی شے خلق نہیں ہوتی. نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ انسان، نہ فرشتے، کچھ خلق نہیں ہوا تھا. یا وہ تھا یا یہ تھے. یہ وہ پیدا کرنے والا تھا یا یہ پیدا ہونے والے تھے. یہ وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے. یہ وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے. یہ وہ وجود دینے والا تھا یا یہ وجود میں آنے والے تھے. لفظ بدل کر کہہ دوں، کچھ نہ تھا یا لا الہ الا اللہ تھا. کچھ نہ تھا یا محمد رسول اللہ تھا. کچھ نہ تھا. تم آج کہتے ہو علی الولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ ارے علی الولی اللہ اس وقت علی الولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا. گفتگو کا نتیجہ کا مرحلہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ ان کو پیشوا نہ بناؤ جن سے اللہ بیزار ہے. اب 2 آیتیں بس پیش کروں گا اسی مناسبت سے. انہیں پیشوا نہ بناؤ جن سے اللہ ناراض ہے. انہیں پیشوا بناؤ جو اللہ کی مشیت ہے. اگر اللہ کی مشیت کو پیشوا بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. انہیں پیشوا بناؤ گے جس سے اللہ بیزار ہے تو جہنم میں جاؤ گے. 2 مقام کی آیتیں پیش کر دوں. اس کی تشریح اصول کافی میں سورہ اعراف کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ جب جنت میں جانے والے یہ کون ہوں گے؟ یہ آیت بتا رہی ہے. جہنم میں جانے والے یہ کون ہوں گے؟ آیت بتا رہی ہے. جنہوں نے پیشوا انہیں بنایا ہوگا جن سے اللہ بیزار ہے. اب آیت بتائے گی کہ وہ جہنم میں جائیں گے. جنہوں نے انہیں پیشوا بنایا ہوگا جو اللہ کی مشیت ہے، وجہ اللہ ہے، جن کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، جن کی رضا اللہ کی رضا ہے. جنہوں نے انہیں پیشوا بنایا ہوا وہ جنت میں جائیں گے. اب 2 آیتیں سنیں. جب حشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جائے گا اور طے ہو جائے گی بات، حتیٰ کہ سورہ صافات کی وہ آیت جو ہے 37 سورہ کی، قِفُوا إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ سوال بھی ہو چکا ہوگا. قِفُوا إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ابھی ان سے ایک سوال کرنا باقی ہے. معصوم نے فرمایا جب پوچھا کہ وہ سوال کیا ہے تو معصوم نے فرمایا جب جنت میں جانے لگیں گے حساب کتاب کے بعد تو ان سے پوچھا جائے گا علی کو مولا مانا تھا؟ علی کو مولا مانا تھا. جب یہ بات بھی ہو جائے گی اور پھر بالکل جنت میں جانے کے لیے اہل جنت تیار کھڑے ہوں گے تو معصوم فرماتے سارے اہل جنت کو پھر روکا جائے گا، رک جاؤ، اور ان کے سامنے 14 معصومین کو لایا جائے گا. ان کے سامنے 14 معصومین کو لایا جائے گا اور 14 معصومین کی طرف یہ اہل جنت اشارہ کر کے ایک جملہ کہیں گے. اس جملے کو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت بنا دیا. یہ اہل جنت ان 14 ہستیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے سورہ اعراف
اللہ نے بیان فرمایا 7 سورہ قالو، یہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے یہ پیشوا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے یہ پیشوا ہیں، اگر یہ ہمیں ہدایت نہ کرتے ہم جنت میں نہ جاتے، ان پیشواؤں کی وجہ سے ہمیں جنت ملی ہے۔ کیا لفظ کہیں گے؟ انگلی کا اشارہ کر کے انگوشت کا، حاضرہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہم نے انہیں پیشوا بنایا تھا، ان پیشواؤں کے صدقے میں ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا؟ اچھا، اللہ کی رضا کا فیصلہ ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے صدقے میں ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ اب سورہ فرقان، قرآن مجید کا 25واں سورہ، عجیب آیت ہے، اس میں بھی دیکھیں جو لوگ جہنم میں جانے لگیں گے وہ جملے کہیں گے، کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جہنم میں جانے والے جب فیصلہ ہو جائے گا یہ جہنمی ہے تو جھنجلا کر پچھتا کر ظالم ہو یعض ہو، وہ ظالم وہ جہنم میں جانے والے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ اب جملہ سنیں، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ اب آیت کے ترجمے پر توجہ، اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر ایک جملہ کہیں گے، قرآن میں موجود سورہ فرقان، یا لیتنی کاش میں نے اتخذتو تھام لیا ہوتا، کاش میں نے تھام لیا ہوتا، ایک ایک رسمت توجہ، اتخذتو کاش میں نے تھام لیا ہوتا، مع الرسول، رسول کو بھی اور رسول کے ساتھ، مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کے دامن کو بھی تھام لیا ہوتا۔ صرف رسول کو ماننے میں نجات نہیں ہے جب تک سبیل کو نہ مانو، جس سبیل کا نام آل محمد ہے۔ اچھا اس کے بعد جملہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ جنت میں جانے والے حاضر، ہم نے یہ پیشوا بنایا، ان پیشواؤں کے صدقے میں ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ اب جہنم میں جانے والے کیا کہیں گے؟ کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کا دامن بھی تھام دیا ہوتا۔ اور پھر ان کا جملہ بڑا عجیب ہے، جہنم میں جانے والے جہنمیوں کا، وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے دنیا میں فلاں کو اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں فلاں کو اپنا پیشوا نہیں بنایا ہوتا۔ ہم نام بتا دیتے، لیکن جب قرآن میں اللہ نے نہیں بتایا ہم کیوں بتائیں؟
یہ جملہ کہہ چکیں گے، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں کو اپنا پیشوا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ فلاں کون ہے؟ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی موضوع ہے، جو میں نے آیت پڑھی ما اسخط اللہ، انہوں نے انہیں پیشوا بنایا جن سے اللہ بیزار ہے۔ اب آگے کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے کاش انہیں اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا۔ ذالک بانہم ما اسخط اللہ، جس سے اللہ بیزار تھا انہوں نے انہیں پیشوا بنایا۔ جب یہ حالت ہوگی نا، اور خاتم النبیین جہنمیوں کے جملے سنیں گے، تو گفتگو کا اختتام ہے۔ خاتم النبیین جب یہ جملے سنیں گے تو خاتم النبیین اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہیں گے جسے قرآن کے سورہ فرقان کی اس آیت کے آخر میں اللہ نے رکھا۔ خاتم النبیین اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ جنت میں جانے والے کہیں گے ھذا، ہم نے انہیں پیشوا بنایا، ھذا، ھذا مانے انہیں۔ رسول کیا کہیں گے؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یا اللہ یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں نا، میری امت کے لوگ ان کا قصور یہ ہے، ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ ان لوگوں نے میرے بعد ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ کون سا قرآن ہے؟ معصوم نے فرمایا وہاں کوئی قرآن کتاب کی صورت میں نہیں رکھا ہوگا، بلکہ رسول علی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے انہوں نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے میرے بعد، اچھا جنتی کیا کہیں گے؟ جنتی کہیں گے ھذا کے صدقے میں جنت مل رہی ہے، اور جہنمیوں کو ھذا چھوڑنے کی وجہ سے جہنم مل رہا ہے، انہیں ھذا چھوڑنے کی وجہ سے جہنم مل رہا ہے۔ جنتیوں کو ھذا کا دامن تھامنے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے۔ میں رسول کی خدمت میں عرض کروں یا رسول اللہ کہ ھذا اتنا اہم ہے کہ اس سے جنت ملتی ہے، اسے چھوڑنے سے جہنم ملتا ہے۔ آپ نے اس ھذا کے بارے میں دنیا میں بتایا نہیں، تو رسول فرمائیں کہ بتایا تو تھا، من کنت مولا تھا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا، نعرہ اصل میں علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے۔ اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو بیویوں کے سروں سے چادریں نہ اترتی۔ اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو سکینہ کے منہ پر تماچے نہ پڑتے۔ اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں توق نہ ہوتا۔
ایک مجلس کی اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے مولا سجاد علیہ السلام سے کہا مولا آپ میرے بیٹے کی شادی میں تو آئیں گے نہیں، آپ خوشی کی تقریب میں کربلا کے بعد شرکت نہیں کرتے ہیں، مولا میں آپ کے بابا کی مجلس کر رہا ہوں، اس میں تشریف لائے۔ ہمارے چوتھے امام گئے، زہری نے شہاب زہری نے مسند بچھائی، ہمارے مولا اس مسند پر تشریف فرما ہوئے، ذاکر آیا، اس نے مجلس پڑھی، مصاحف پڑھے۔ جب ظاہری طور پر چوتھا امام موجود ہو، ظاہری طور پر چوتھا امام موجود ہو اور مجلس ہو رہی ہو تو کتنا گریا ہوا، اتنا گریا ہوا کہ لوگ اپنے سر دیواروں سے مار رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی تو شہاب زہری نے مسند کی طرف نظر ڈالا، دیکھا چوتھے امام نہیں ہے، شہاب زہری نے دیکھا نہیں ہے، اس نے مجمع میں تمام میں چوتھے امام کو تلاش کیا، اسے امام نہیں ملے، تلاش کرتے کرتے آگے بڑھا۔ آپ سمجھ گئے نا میں آپ کے آنسوؤں کی نظر کیا جملے کرنا چاہتا ہوں؟ شہاب زہری تلاش کرتے کرتے آگے بڑھے، جب مومنوں کو وہ پار کر کے آگے بڑھ گئے تو شہاب زہری نے دیکھا مولا سجاد اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہیں، سید سجاد علیہ السلام اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں اور بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ماتا ابھی عطشانہ، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، شہاب زہری نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا آپ یہاں بیٹھے ہیں جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہیں۔ امام نے فرمایا زہری خاموش ہو جا، میرے لیے اس وقت یہی جگہ مناسب ہے، میرے لیے اس وقت یہی جگہ مناسب ہے۔ زہری تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے؟ تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے؟ تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ کہاں بیٹھے ہیں؟ عزیزانو، ساری زندگی مولا سجاد علیہ السلام یہی کہہ کر روتے رہے، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن جناب سید سجاد ساری زندگی یہی کہہ کر روتے رہے۔ ماتا بھی اچھانا منحال آئے، منحال نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کب تک روئیں گے؟ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا منحال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا بچھڑا تھا اور یعقوب کو پتا تھا وہ زندہ ہے، وہ بھی جب ستینا ہو اتنا روئے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ اے منحال میرے تو 18 یوسف کربلا کی مٹی میں مل گئے۔ منحال نے ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ جوڑ کر منحال کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، آپ نے شام کے بازار میں کسی نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا الموت لنا عادت والشہادت لنا کرامت، تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے، موت تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اب تک بیٹھ کر رو رہے تھے، اب امامہ اتار کر رکھ دیا، کھڑے ہو گئے، سر پر ہاتھ مار کر کہا منحال یہ تو ہماری میراث ہے، موت تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے۔ منحال کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اٹھے، منحال کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ایک رسی میں 12 بیویوں کے بازو باندھے جائیں، کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ کوفے کے قید خانے میں لے جائے جائیں، کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ کوفے کے دربار میں لے جائے جائیں، کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ شام کے قید خانے میں لے جائے جائیں۔ منحال ذرا بتا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ میری بہن کے منہ پر تماچے مارے جائیں؟ منحال کہ یہ بھی ہماری میراث ہے۔ عزادارو تب دو باتیں اور گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ یہ کیسا قید خانہ تھا، یہ شام کا کیسا قید خانہ تھا۔ قید خانے میں بھی سجاد علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں تھی،
خانے میں بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، قید خانے میں بھی گلے میں توق تھا، قید خانے میں بھی توق نہیں نکالا گیا۔ عزاداروں بس چند جملے اور گفتگو جناب سید سجاد علیہ السلام کی شہادت تک پہنچ گئی۔ عزاداروں نے قاصد آیا شام کے قید خانے میں، مولا سجاد علیہ السلام سے کہا آپ کو ظالم نے بلایا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، گڑھے کے توق کو سنبھالا، چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب سید سجاد علیہ السلام کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، بیٹا ظالم نے کیوں بلایا ہے؟ جناب سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میں امام وقت ہوں، میں جانتا ہوں ظالم میرا قاتل نہیں ہے، پھوپھی اماں میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ جناب سید سجاد علیہ السلام ادھر قید خانے سے نکلے ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حال یہ تھا جب سے سجاد علیہ السلام قید خانے سے باہر گئے تھے، کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ قید خانے کے دروازے پر آتی تھی، کبھی قید خانے کے اندر جاتی تھی، اتنی بے چین اور مضطرب تھی، اتنے اضطراب کے عالم میں تھی، کبھی دروازے پر آتی تھی، کبھی اندر جاتی تھی، اور وہ ایک ہی جملہ کہتی تھی کوئی ہے جو میرے بھتیجے کی خبر لائے، کوئی ہے جو میرے بھتیجے کی خبر لائے۔ عزاداروں ادھر امام سجاد علیہ السلام ظالم کے پاس پہنچے، اب یہ رہائی کا وقت تھا۔ ظالم مولا سجاد علیہ السلام کے استقبال کے لیے تخت پر کھڑا ہو گیا، اور تخت پر کھڑا ہو کر ظالم نے غضب کا جملہ کہا۔ ظالم مولا سجاد علیہ السلام سے کہتا ہے آئیے اس تخت پر تشریف فرما ہو، آئیے اس تخت پر تشریف فرما ہو۔ بس یہ سننا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام بلند آواز سے چیخ کر روئے اور رو کر کہا ظالم کیا میں اس تخت پر قدم رکھ سکتا ہوں جس تخت کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا رہا ہو، جس تخت کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا رہا ہو؟ کیا میں اس تخت پہ قدم رکھ سکتا ہوں جس تخت کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا رہا ہو؟ بس عزیزو، ظالم نے کہا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ اب سید سجاد علیہ السلام کو رہا کرنے کے لیے توق اتارنا تھا، ہتھکڑیاں اتارنی تھی، بیڑیاں اتارنی تھی۔ بیڑیاں اس قابل نہیں تھی کہ اتاری جا سکیں، ہتھکڑیاں اس قابل نہیں تھی کہ نکالی جا سکیں، توق اس قابل نہیں تھا کہ نکالا جا سکے۔ سید سجاد علیہ السلام کے پیروں پہ ورم تھا، سینے سے خون نکل رہا تھا، پیروں سے خون نکل رہا تھا، اس قابل نہیں تھی بیڑیاں ہتھکڑیاں اور توق کہ انہیں نکالا جا سکے۔ ایک مرتبہ حداد کو بلایا گیا، لوہار کو بلایا گیا۔ عزیزوں بچن جملے سن لیں، پھر اس کے بعد امام کا تابوت برآمد ہوا، لوہار کو بلایا گیا، امام کے پیروں کی بیڑیاں کاٹی گئی، امام کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹی گئی، امام کے گلے کا توق کاٹا گیا۔ اب مقتل اور روایت میں وہ جملے ہیں، میں وہ جملے بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا، میں وہ جملے نہیں بیان کر سکتا کہ جب جناب سجاد علیہ السلام کے پاؤں کی بیڑیاں کٹی تو میں وہ جملے بیان نہیں کر سکتا کہ سید سجاد کی پنڈلیوں کا کیا حال تھا۔ میں وہ جملے بیان نہیں کر سکتا کہ سجاد کی پنڈلیوں کا کیا حال تھا۔ میں وہ جملے بھی نہیں دہرا سکتا کہ جب ہاتھ کی ہتھکڑیاں کٹی، ہاتھ کی ہتھکڑیاں کٹی، وہ جملے بھی میں نہیں بیان کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں کہ جب ہاتھ کی ہتھکڑیاں کٹی تو سید سجاد علیہ السلام کی کلائیوں کا کیا حال تھا۔ ہاں جرأت کر کے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب سید سجاد علیہ السلام کے گلے کا توق کاٹا گیا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سجاد کے سینے پر گوشت نہیں تھا، سجاد کے سینے پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، سراغ نظر آ رہے تھے۔ ارے ایسے مولا کو زہر دیا گیا جو ساری زندگی اپنے بابا پہ روتا رہا۔ جب زہر دیا جاتا ہے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹ خشک ہوئے،
इमाम बाकर पानी कूजे में लेकर आए। एक मर्तबा सज्जाद अलैहिस्सलाम ने वक्त नज़ा पानी की तरफ देखा, देख कर कहा, बेटा कैफा अशरबू, कैसे पीऊं? माता अभी अतिशाना, मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मेरा बाबा। रात में जुमले मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का ताबूत उठाया गया। मौला सज्जाद की एक छोटी सी बेटी ताबूत से लिपट गई। मैं अपने बाबा को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने बाबा को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने बाबा को नहीं जाने दूंगी। मौला बाकर अलैहिस्सलाम अपनी बहन के पास आए। चंद साला है बच्ची, चंद साला है। मौला बाकर ने उस बच्ची के सर पर, अपनी बहन के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा, प्यार करके बाबा के ताबूत से अलग किया। मैं उस बच्चे की खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये तुम्हारा नसीब है कि बाबा से जुदा किया गया, बाबा से जुदा किया गया, तुम्हें प्यार करके जुदा किया गया। अरे वो शाम गरीबा में सकीना का नसीब है। ऊपर तमाचे के